بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 19 ہے اور آج کے اس لیکچر میں ہم نے کونسلنگ یعنی مشاورت کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ بات کرتے ہیں اپنے پریویس لیکچر کی، تو اس میں ہم نے گائیڈنس یعنی رہنمائی کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا۔ اس کی ڈیفینیشن دیکھی تھی کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا، کس نے کیا، کس نے اس کو انٹروڈیوس کروایا، مطلب کیا ہے اس کا، بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہم نے دیکھا۔ آغاز کی بات کی تو ہم نے کہا کہ رہنمائی کا باقاعدہ آغاز ایک بلند پایا امریکی عالم فرینک پارسن نے 1908 میں کیا۔ مشیر کے بارے میں ہم نے کہا کہ جو یہ مشورے دیتا ہے، جو رہنمائی کرتا ہے مشکلات کو سلجھانے میں، وہ مشیر یا رہنما کہلاتا ہے۔ ایک یہ چیز آپ نے دیکھی، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے امید ہے ڈیٹیل میں پڑھا بھی ہوگا، اچھے طریقے سے کلیئر بھی کیا ہوگا۔ شارٹ کویسچنز کے حوالے سے جو تھا ہمارا پچھلا جو لیکچر تھا پریویس، وہ شارٹ کویسچنز کے حوالے سے بہت اہم ایک لیکچر تھا۔ تو آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے مشاورت کے بارے میں، کیونکہ ہمارے چیپٹر کا نام بھی یہی تھا، گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ۔ گائیڈنس کے بارے میں تھوڑا سا ہم نے پڑھ لیا، بات کر لیتے ہیں آج کاؤنسلنگ کی یعنی مشاورت کی، کہ مشاورت ہے کیا۔ وہ ماہرانہ مشورہ جس پر عمل کرنے سے کسی شخص کی مشکلات میں خاطر خواہ کمی ہو سکتی ہو، مشاورت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ماہرانہ مشورہ جس پر عمل کرنے سے کسی شخص کی مشکلات میں خاطر خواہ کمی ہو سکتی ہو، مشاورت کہلاتا ہے۔ مشاورت سے مراد موکل اور مشیر کے مابین ایسا براہ راست تعلق ہے جس میں موکل جو کہ نارمل فرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مشیر کے پاس اپنے مسائل حل کروانے کے لیے جاتا ہے، کیونکہ وہ خود ان کے حل میں ناکام ہو چکا ہوتا ہے۔ مشیر جو کونسلنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، مشیر اپنے علم، تجربے، بصیرت و تربیت کے لحاظ سے افضل ہوتا ہے۔ وہ اپنے موکل کی اس طرح مدد کرتا ہے کہ وہ اپنے مسائل کی تفہیم کر سکے، یعنی انہیں سمجھ سکے اور انہیں حل کرنے کے قابل ہو جائے۔ مشاورت ایسا باہمی تعامل ہے جس میں موکل اور مشیر کے درمیان ایک منفرد تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور اس تعلق کے نتیجے میں درج ذیل تبدیلیاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی مشاورت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تبدیلیاں کون کون سی ہیں؟ 3 ہیں ہمارے پاس جی۔ شارٹ کویسچن کے حوالے سے انہیں یاد رکھیے گا۔ کرداری تبدیلیاں ہیں، عقائد اور اقدار میں تبدیلیاں ہیں، اور لاسٹ ہمارے پاس ہجانی اظہار میں تبدیلی۔ بات کرتے ہیں جی کرداری تبدیلیاں۔ مشاورت کے نتیجے میں موکل کی ماحول سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبرد آزما یعنی نمٹنے کی، ایڈجسٹ ہونے کی، مقابلہ کرنے کی، فیصلہ کرنے کی اہلیت بڑھتی ہے، اور تعلقات قائم کرنے کی صلاحیت میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ عقائد اور اقدار میں تبدیلیاں دوسری دیکھیں، فرد کی اپنی ذات کے متعلق سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کے علاوہ دیگر افراد اور خارجی دنیا کے بارے میں اس کی سوچ بدل جاتی ہے۔ آخری ہے جی ہجانی اظہار میں تبدیلی ہے، فرد ماحولی دباؤ کا مقابلہ بہتر انداز میں کرنے لگتا ہے، یعنی ایموشن کی بات آ جاتی ہے یہاں پر۔ وہ تکلیف دہ اور ناگوار احساسات کا اظہار کرنے کے لیے بھی پسندیدہ طریقے اختیار کرتا ہے۔ گویا مشاورت کے نتیجے میں افراد اپنے موجودہ حالات پر بہتر طور پر یا بہتر انداز میں قابو پا لیتا ہے۔ مشورہ گویا مشورہ دینے والے معاشرے میں ہمیشہ موجود رہیں۔ اگر ہم اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیں تو ہمیں بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے جو دوسروں کے مسائل بہت توجہ سے سنتے ہیں، وہ فرد کی مشکلات کا تجزیہ بھی کرتے ہیں اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں، لیکن موجودہ دور میں مشاورت کا مطلب کچھ اور ہے۔ اب پیشہ ور، تجربہ کار اور مستند مشیر اس کام کے لیے موجود ہیں۔ مشاورت یعنی کونسلنگ ایسا فریضہ ہے جس میں مشیر مشورہ بھی دیتا ہے اور مستقبل کی منصوبہ بندی بھی کرتا ہے۔ مشاورت ایسا تعلق ہے جس میں دوسرے کی مدد کی جاتی ہے۔ مشاورت دوسروں کو توانائی عطا کرنے کے اصول پر مبنی ہے۔ اس میں رازداری سے لوگوں کی اس طرح مدد کی جاتی ہے کہ انہیں وسائل کی تلاش اور مسائل کے حل میں آسانی ہو۔ عمل مشاورت میں کسی فرد کے کردار اور سوچ میں ایسی تبدیلی لائی جاتی ہے جو اسے موجودہ مسئلے سے نکلنے میں مدد دے۔ مشاورت دراصل ہے کیا؟ شارٹ کے حوالے سے بھی آ جاتی ہے یہ بات کہ اصل میں یہ ہے کیا چیز۔ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک تعلق ہے، یہ فلاں چیز ہے، اس میں مدد کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو دیکھیں یہ ایک تعلق ہے، ٹھیک ہے، مشیر کا موکل کے ساتھ ایک یہ تعلق ہے، اور اس تعلق میں ایک اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے۔ جو مشورہ دے رہا ہوتا ہے مشیر، ٹھیک ہے، وہ بڑے
تجربات کا، بڑے علم کا مالک ہوتا ہے، وہ اپنے موکل کے تمام مسائل کو سمجھنے کی جو ہے استطاعت رکھتا ہے، پھر اس کو اچھے سے اچھا مشورہ دیتا ہے اور اس کے جو مستقبل ہوتا ہے اس کی منصوبہ بندی کر کے بھی دیتا ہے۔ پھر ایک خاص طرز کا ابلاغ ہے، کمیونیکیشن ہوتی ہے، ایک خاص طرز کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ انڈرسٹینڈنگ لیول جو ہے وہ بہت ایک زبردست قسم کا ہوتا ہے کہ جو مشیر ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، ساری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ کمیونیکیشنز جو ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پر وہ بڑی فروٹفل ہوتی ہیں اور انڈرسٹینڈنگ دونوں میں بہترین ہونی چاہیے۔ اس میں موکل کو انتہائی توجہ سے سنا جاتا ہے، جو باتیں بھی وہ کر رہا ہوتا ہے موکل کہ میرا یہ مسئلہ ہے، مجھ سے یہ حل نہیں ہو رہا، میں چاہتا ہوں کہ ایسے ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ میری لائف میں یہ مسائل نہ ہوں، یہ والی بات ایسے ہو جائے، یہ والا کام ایسے ہو جائے، بھرپور توجہ سے اس کو سنا جاتا ہے۔ ایک فرد دوسرے کی مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مشاورت کیا ہے، اصل میں ہے کیا، وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں ایک فرد دوسرے کی مدد کرتا ہے، نہ کہ اس کو ڈیگریڈ کرتا ہے، نہ کہ اس کے مسائل بڑھاتا ہے، نہ کہ اس کا امیج جو ہے اپنی ہی نظروں میں خراب کرتا ہے، بلکہ اس کی مدد کرتا ہے۔ گروہی مشاورت میں فرد پورے گروہ کی مدد کرتا ہے۔ اب دیکھیں وہ کہتا ہے انڈیویجول کی بات ہو رہی تھی نا پہلے، تو اب وہ کہتے ہیں گروپ میں بھی ہوتی ہے، گروہی مشاورت میں بھی فرد پورے گروہ کی مدد کرتا ہے۔ بندہ ایک ہوتا ہے مشورہ دینے والا، بہت سارے لوگوں کو ایک ہی مشورہ دے کے اگر ان کے مسائل سیم ہیں تو ان کو مشورہ دے کے ان کی مدد کرتا ہے۔ مشاورت میں رازداری سے مدد کی جاتی ہے، یعنی بتایا نہیں جاتا کہ میں فلاں کی مدد کر رہا ہوں جی، فلاں کو تو یہ مسائل ہیں، فلاں کی یہ پرابلمس ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، کوئی ایسی بات نہیں کی جاتی، رازداری کے ساتھ اس کی مدد کی جاتی ہے۔ یہ عمل تجربہ کار لوگ سر انجام دیتے ہیں۔ اس نے ابھی پچھلے ہمیں بات کی، پچھلے پیج پہ وہ کہتا ہے کہ ہر دور میں یہ نظام چلتا آیا ہے کہ مشورہ دینے والے ہر دور میں رہے ہیں کہ مشورہ دیتے تھے، لیکن اب پیشہ ورانہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عمل تجربہ کار لوگ سر انجام دیتے ہیں۔ اس کی بنیاد میں یہ اصول مضمر ہے کہ ہر شخص منفرد ہے اور اس کے تجربات بھی منفرد ہیں۔ برٹش ایسوسی ایشن آف کونسلنگ اینڈ سائیکو تھراپی نے 2000 میں واضح کیا کہ مشاورت اس وقت ہوتی ہے جب موکل تنہائی اور رازداری سے مشیر کو اپنی مشکل بیان کرتا ہے۔ موکل اپنی زندگی یا مقصد کے بارے میں بد اعتمادی کا شکار ہو چکا ہوتا ہے یا اپنی منزل گم کر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ مشاورت میں ابلاغ کی خاص اہمیت ہے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مشورہ طلب کرنے والا دراصل کیا کہنا چاہتا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ مشاورت کی مدد سے فرد کو توانا اور مضبوط بنایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے مسائل سمجھنے کے قابل ہو جائے۔ مشاورت کے عمل میں مشیر کی ذمہ داری یا فریضہ یہ نہیں کہ وہ فرد کو مسائل سے پاک زندگی عطا کرے، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ مشیر کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ موکل کو اپنے مسائل حل کرنے میں مدد دے، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم اسے مسائل کے ساتھ رہنے کا سلیقہ سکھا دے، یعنی وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اس کی لائف کو مکمل مسائل سے پاک کر دے، جی اب آپ کی لائف میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائیں آپ اپنی زندگی جئیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسائل تو چلتے رہیں گے لیکن وہ اس کو ان مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتا ہے، اس کو اتنا ٹرین کر دیتا ہے کہ وہ مسائل کے ساتھ بھی زندگی گزار سکتا ہے، مسائل کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ نجی دباؤ، فشار اور پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے موکل کی رازداری متاثر نہیں کی جاتی۔ مسائل میں مبتلا فرد کے لیے خلوص، فہم، ہم احساسی یعنی ایمپیتھی، پختہ یقین اور سمجھداری کی فضا پیدا کرنا ہی کافی ہوتا ہے، اور یہی مشاورت کا اصل مقصد ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پر جو تھا یہ والا ٹاپک گائیڈنس والا ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ مشاورت کیا ہوتی ہے۔ ہم نے کہا کہ وہ ماہرانہ مشورہ جس پر عمل کرنے سے کسی شخص کی مشکلات میں خاطر خواہ کمی ہو سکتی ہو، مشاورت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس میں 3 طرح کی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، کرداری تبدیلیاں تھیں، عقائد اور اقدار میں تبدیلیاں تھیں، ہیجانی اظہار میں تبدیلیاں تھیں۔ کرداری تبدیلیوں میں کیا تھا کہ مشاورت کے نتیجے میں موکل کی ماحول سے نبردآزما ہونے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، فیصلہ کرنے کی اہلیت بڑھتی ہے اور تعلقات قائم کرنے کی صلاحیت میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ عقائد اور اقدار میں تبدیلیاں کیا تھیں کہ فرد کی اپنی ذات کے متعلق سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کے علاوہ دیگر افراد اور خارجی دنیا کے بارے میں اس کی سوچ بدل جاتی ہے۔
ہجانی اظہار میں تبدیلیوں کی بات کریں تو فرد ماحولی دباؤ کا مقابلہ بہتر انداز میں کرنے لگتا ہے، وہ تکلیف دہ اور ناگوار احساسات کا اظہار کرنے کے لیے بھی پسندیدہ طریقے اختیار کرتا ہے۔ پھر ہم نے ایک چیز دیکھی کہ مشاورت اصل میں ہے کیا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا ایک تعلق ہے، ایک خاص طرز کا ابلاغ ہے، اس میں موکل کو انتہائی توجہ سے سنا جاتا ہے، ایک فرد دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ گروہی مشاورت میں فرد پورے گروہ کی مدد کرتا ہے۔ مشاورت میں رازداری سے مدد کی جاتی ہے، یہ عمل تجربہ کار لوگ سر انجام دیتے ہیں۔ اس کی بنیاد میں یہ اصول مضمر ہے کہ ہر شخص منفرد ہے، اس کے تجربات منفرد ہیں، یعنی دوسروں سے الگ ہیں۔ برٹش ایسوسی ایشن آف کاؤنسلنگ اینڈ سائیکو تھراپی نے 2000 میں واضح کیا کہ مشاورت اس وقت ہوتی ہے جب موکل تنہائی اور رازداری سے مشیر کو اپنی مشکل بیان کرتا ہے، موکل اپنی زندگی یا مقصد کے بارے میں بد اعتمادی کا شکار ہو چکا ہوتا ہے یا اپنی منزل گم کر بیٹھتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہیں، اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ مشاورت اور رہنمائی، جو اس کے شروع کے 2 ٹاپکس پڑھیں یہ ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے اچھے سے، تو آگے والے جتنے بھی اب آئیں گا ٹاپک آئیں گے آگے اس چیپٹر میں، آپ کو آسانی سے وہ سمجھ بھی آ جائیں گے اور آپ کے تیار بھی ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم رہنمائی اور مشاورت میں فرق دیکھیں گے، تو نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔